بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ عربی کے آدمیوں نے ہڑبڑا کر اپنا دھیان وجدان سے ہٹا کر اس لڑکی پر کیا، لیکن ہاتھ میں بندوق ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر پائے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر اس لڑکی کو گولیوں سے چھلنی بھی کر دیں تو اسے مرنے سے پہلے 1 سیکنڈ نہیں لگے گا ان کے باس کے دماغ میں گولی مارتے ہوئے۔ سکندر میں ہوں۔ عربی نے خوف اور حیرت سے سامنے کھڑی ہری آنکھوں والی اس لڑکی کو دیکھا جس کا صرف چہرہ ہی زرش کا تھا، آنکھیں اور آواز نہیں۔ پھر سامنے کھڑی لڑکی نے اپنے چہرے پر سے ماسک ہٹا کر عربی کی یہ کنفیوژن بھی مٹا دی۔ اس لڑکی کو عربی نے 9 سال کی عمر میں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی 1 سیکنڈ میں اسے پہچان گیا تھا۔ 11 سال پہلے کا ہر واقعہ عربی کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا تھا۔ اشال درانی۔ عربی اپنے ماتھے پر بندوق دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے اشال کو دھکا دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اشال نے 1 سیکنڈ کے وقت میں ریوالور اس کے سر سے ہٹا کر اس کے ہاتھ پر گولی ماری اور ریوالور کا رخ واپس اس کے سر کی طرف کر دیا۔ عربی تڑپ کر زمین پر گرا تھا اور پھر خوف زدہ نگاہوں سے اپنے آدمیوں کو دیکھا کہ اشارہ پہلی گولی کی آواز پر ہی اشال بہت تیزی سے ایک پلر کے پیچھے چھپی تھی، جبکہ وجدان بھی عربی کی گردن اور اس کے ہاتھ کو دبوچ کر اسے اپنی ڈھال بنا چکا تھا۔ تبھی اندھیرے میں سے 5 آدمیوں نے نکل کر عربی کے آدمیوں پر حملہ کر دیا، جن میں سے ایک سعد بھی تھا جو اپنے ماہر نشانے سے ہر سامنے آنے والے آدمی کو ڈھیر کرنے لگا، لیکن سعد کا دھیان اپنے پیچھے موجود آدمی پر نہیں گیا جو سعد کے سر کا نشانہ لے چکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا ایک گولی اس آدمی کی گردن کو چیر کر آر پار ہو گئی تھی۔ سعد نے پہلے حیرت سے اپنے پیچھے ڈھیر ہونے والے اس آدمی کو دیکھا اور پھر اس نے گولی چلانے والے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ گولی کسی اور نے نہیں، اشال نے چلائی تھی۔ سعد اشال اور اس آدمی کے فاصلے کو دیکھتے ہوئے اشال کے نشانے کو داد دیے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ عربی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ عربی کا حال تو بہت زیادہ ہی برا تھا، پھر کیسے وہ اس میں خود ہی پھنس گیا۔ عربی کا جال تو بہت ہی زیادہ مضبوط تھا، پھر وہ کیسے اس جال میں پھنس گیا؟ اور اس کے اتنے آدمی باہر بھی تو موجود تھے، ان کا کیا؟ وہ اندر کیوں نہیں آئے؟ باہر والوں کی فکر مت کرو، وہ تو کب سے آرمی کے ہاتھ لگ گئے ہوں گے۔ وجدان کی بات پر عربی حیران اور پریشان ہوا تھا۔ تبھی عربی کی نظر فیس پر پڑی جو سہم کر ہر چیز کو دیکھ رہا تھا، اور پھر فیس کی نظر اپنے آپ کو گھورتے ہوئے عربی پر پڑی۔ میں مجبور تھا باس، ان سب کے پاس میرے بیوی بچے ہیں، فیس نے سر جھکا کر کہا۔ عربی پہلے تو ضبط کر کے کھڑا رہا، پھر غصے سے اپنی پوری طاقت لگا کر وجدان کو دھکا دیا اور جلدی سے فیس کے پاس جا کر اس کے ہاتھ سے بندوق چھین کر ایک گولی فیس کے دماغ میں مار دی، اور پھر فوراً اپنی بندوق کا رخ وجدان کی طرف کیا، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی بہت مضبوط ہاتھ نے پیچھے سے عربی کی گردن کو دبوچا۔ بس بلو، اب تیری ہر کوشش بیکار ہے، ہار چکا ہے تو، وجدان نے اس کو دھکا دیا۔ عربی نے فوراً بندوق آگے کر کے گولی چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وجدان اس سے پہلے ہی گلے کے لاکٹ میں چھپایا ہوا اور چھوٹا سا نوکیلا ہڈی کے مانند چاقو چین سے نکال کر عربی کے بندوق والے ہاتھ میں گاڑ چکا تھا۔ ایک دردناک چیخ کے ساتھ بندوق عربی کے ہاتھ سے چھوٹی، جسے وجدان نے پکڑ لیا تھا۔ تیری ہار تیرے سامنے ہے بلو۔ وجدان کے مسکرا کے ایسا کہنے پر عربی نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا۔ اس کا ہر آدمی مر چکا تھا، کوئی بھی زندہ نہیں تھا سوائے عربی کے۔ تبھی عربی کی نظر اشال پر گئی جو وہ انتہائی زیادہ غصے سے عربی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی مضبوطی دیکھ کر عربی حیران ہوا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو عربی؟ ایک مضبوط عورت تم سے برداشت نہیں ہو رہی کیا؟ ہاں، یاد ہے مجھے کہ تم نے کہا تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں جو پیدا ہی کمزور ہوتی ہے، کچھ نہیں کر پاؤں گی تمہارے خلاف سوائے تمہیں بددعا دے کر خاموش ہو جانے کے، لیکن افسوس میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ اشال انتہائی غصے سے آگے بڑھی اور عربی کو گریبان سے پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ عربی نے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن اشال بغیر کچھ دیکھے یا سوچے سمجھے عربی کو پہلے اپنے ہاتھوں اور پھر اپنے پیروں سے مار رہی تھی۔ عربی نے اپنے بچاؤ کی کوشش میں اشال
کو کئی بار مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ اشال نے انتہائی زیادہ غصے کے عالم میں اپنا پیر آربی کے پیٹ پر مارا، جس سے آربی تڑپ اٹھا۔ ہر گنہگار کا وقت آتا ہے آربی، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم کبھی نہیں پکڑے جاؤ گے؟ ہمیشہ اپنی خود غرضی میں دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہو گے۔ اشال نے دور ہو کر اپنا ریوالور پھر سے آربی پر تانا۔ کیا کچھ نہ تھا اشال کی آنکھوں میں، نفرت، غصہ، تکلیف، کرب۔ نہیں اشال، وجدان کی بات پر اشال نے ایک نظر وجدان کو دیکھا اور پھر غصے سے اپنے ریوالور کا رخ بدل کر آربی کی ٹانگ پہ گولی مار دی۔ آربی درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ آج سچ میں اس کے گناہوں کا گھڑا بھر چکا تھا۔ تبھی سعد بھی وہاں بھاگ کر آیا، جو نہ جانے کب سے یہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی حیرت کا سارا مرکز اشال تھی۔ وجدان نے آگے بڑھ کر آربی کو گریبان سے جکڑا۔ خالی اشال نے ہی مار مار کر اس کی حالت خراب کر دی تھی، تو تم کچھ ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ 2 دن میں چھوٹ جاؤں گا میں۔ آربی کی بات میں وجدان مسکرایا۔ فکر مت کرو، تم جیل نہیں جا رہے، لیکن جہاں جاؤ گے وہاں دعا کرو گے کاش میں جیل میں ہی ہوتا، وجدان نے غصے سے کہا، اور آربی کا سر پکڑ کر بہت زور سے دیوار پر مارا۔ خون کی ایک لکیر آربی کے سر پر سے نکلی۔ اس کے بعد وجدان نے اسے ویسے ہی مارا جیسے وجدان نے زرش کی کمر پر چوٹوں کے نشان دیکھے تھے۔ کچھ دیر بعد آربی بے ہوش ہو چکا تھا۔ وجدان غصے کے عالم میں اس سے دور ہوا۔ ہمیں اسے یہاں سے لے جانا ہوگا ورنہ یہ مر جائے گا، وجدان نے مڑ کر سعد سے کہا، لیکن سعد تو مسلسل اشال کو گھورنے میں مصروف تھا، اور جواباً اشال بھی اسے ہی گھور رہی تھی۔ وجدان مجھے بتاؤ یار، کیا سچ میں یہی سکندر ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں پاگل ہو جاؤں گا، سعد نے بے چینی سے اشال کو دیکھتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا۔ کیوں ایجنٹ جی، آپ کو ابھی بھی کوئی شک ہے؟ ویسے دنیا میں صرف آپ کا ہی نشانہ اچھا نہیں ہے۔ اشال نے اس کی جان بچانے والے واقعے پر چوٹ کی تھی۔ مطلب تم اتنا عرصہ ہمیں بیوقوف بناتی رہی، یہ کہہ کر کہ تمہیں سکندر مارنا چاہتا ہے، حالانکہ سکندر تم خود تھی، سعد نے انتہائی زیادہ حیرت سے کہا تھا۔ سعد، اس سب کا وقت نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ وجدان کی بات پر سعد نے بہت مشکل سے اپنا رخ اشال پر سے ہٹایا اور وجدان کے ساتھ مل کر آربی کو اسی خفیہ راستے سے نکالا جہاں سے 6 سال پہلے آربی بھاگا تھا، اور آج سعد چھپ کر وہاں سے داخل ہوا تھا۔ وجدان نے آربی کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا اور دروازہ لاک کر دیا۔ اشال خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور وجدان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سعد، وہیں پہنچو جہاں زرش ہے، سعد کے اثبات میں سر ہلاتے ہی وجدان وہاں سے چلا گیا۔ سعد کتنی ہی دیر وہاں کھڑا سوچتا رہا۔ کل ہی تو وجدان نے سعد کو یہ کہا تھا کہ اسے سکندر بن کر زرش کو گھر سے ہی کڈنیپ کرے اور عثمان کی ایک پرانی فیکٹری میں بند کرے۔ سعد نے بہت زیادہ حیرت سے وجدان سے اس سب کی وجہ پوچھی، تو جواب میں وجدان نے اتنا ہی کہا تھا، سعد اس پر بھروسہ رکھے، سعد نے زرش کو ڈرانے کے لیے جو کچھ کہا تھا اسے ایسا کہنے کے لیے وجدان نے ہی تو بولا تھا۔ سعد اس کی وجہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے وجدان پر پورا بھروسہ تھا۔ حیران تو سعد تب ہوا جب وجدان کی بتائی ہوئی جگہ پر زرش کو بند کرنے کے بعد اسے وہاں عثمان بھی ملا۔ زرش کو جس کمرے میں بند کیا گیا تھا وہاں پر خفیہ کیمرے لگائے گئے تھے تاکہ اگر زرش کی طبیعت تھوڑی سی بھی خراب ہوتی تو وہ لوگ فوراً زرش کے پاس پہنچ سکتے تھے۔ زرش کو اس کمرے میں بند کر کے سعد نے وجدان کو فون کر کے سب بتایا، تو وجدان نے ہی اسے عثمان کے گارڈز کو لے کر اس جگہ پر بلایا اور وہاں کے بارے میں سب بتا دیا۔ اسی لیے سعد اور گارڈز انتہائی خاموشی سے وہاں پر آ کر چھپ گئے تھے۔ عثمان نے وجدان کے کہنے پر ہی فیض کی بیوی اور بچوں کو اٹھوایا تھا، اور پھر فیض نے ڈر کر ان کی سلامتی کے لیے آربی کا تمام پلان وجدان کو بتا دیا تھا، جس میں وجدان نے الٹا آربی کو ہی پھنسا دیا تھا۔ شایان بھی وجدان کے بتانے پر ہی وہاں آرمی لے کر پہنچا تھا۔ آرمی نے مقابلہ کر کے باہر موجود تمام آدمیوں کو پکڑ لیا تھا، لیکن زمین کے اندر موجود خفیہ جگہ کے بارے میں وہ لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، اسی لیے باہر موجود تمام دہشت گردوں کو آرمی پکڑ چکی تھی۔ وجدان کا پلان بہت اچھا تھا اور انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی تھی، مگر ایک
بات ساتھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اشال کیوں اور کیسے سکندر ہو سکتی ہے، مقصد کیا تھا اس کا، اور وہ کیوں عربی سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ سعد کو اس بات کا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ اشال کوئی بے وقوف سی نازک مزاج لڑکی نہیں ہے جیسا کہ وہ دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ ایسی کیوں کر بنی اور اسے ضرورت کیوں پیش آئی۔ بہت سے سوال سعد کے ذہن میں گردش کر رہے تھے جن کا جواب صرف وجدان یا اشال ہی دے سکتے تھے۔ یار اتنا عرصہ اس لڑکی نے ہمیں ایجنٹس کو بے وقوف بنایا، کہاں کہاں ڈھونڈتے رہے ہم اس سکندر کو، اور دوسری طرف سکندر کی حفاظت بھی خود ہی کرتا رہا۔ میں نے اس بات پر غور کیوں نہیں کیا کہ پہلے سکندر کا شکار جو لوگ ہوتے تھے وہ ملک کے مختلف حصوں میں ہوتے، لیکن جب سے اشال ہمارے گھر آئی تو صرف وہی مرنے لگے جہاں ہم جاتے تھے۔ کوہاٹ زیارت، اوف، اب پتہ چلا اس کے ہر وقت موبائل اور ٹیپ پر وقت گزارنے کی وجہ اشال ہیکر ہے اور اپنے شکار کی ساری انفارمیشن وہ آن لائن حاصل کر لیتی ہے، اسی لیے رات دیر تک جاگ کر دن 2 بجے تک سوتی رہتی تھی، کیونکہ ہمارے سونے کے بعد وہ شکار کر کے واپس بھی آ جاتی تھی۔ اوف، کبھی اس کا سامان کیوں نہیں چیک کیا میں نے، اور نہ ہی اس کا موبائل وغیرہ۔ ساتھ نے یہ سب سوچتے ہوئے اپنے بال بے چینی سے نوچے تھے۔ اس قدر چالاک نکلی یہ پٹاخہ، اوف تیرا کیا ہوگا سعد اتنا سوچ کر مسکرا دیا۔ وہاں کھڑی بائک پکڑ کر وہ بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے صرف اور صرف زرش کی باتیں سن رہے تھے، جو اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام قصے سنانے بیٹھی ہوئی تھی۔ وجدان کا موڈ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ ایک تو زرش رات کو سلمان صاحب اور فاطمہ بیگم کے پاس ہی رک گئی تھی، دوسرا ہاشم صاحب اس گھر میں صرف اس شرط پر رکے تھے کہ شادی تک زرش اور وجدان آمنے سامنے نہیں آئیں گے، اور اگر آئے تو ہاشم صاحب وجدان کو ہوٹل لے جائیں گے۔ ساتھ ان کے مطابق دونوں نرسیں ہوں گی، ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے تبھی تو شادی کا مزہ آئے گا نا۔ مگر یہاں تو زرش کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ترس صرف وجدان ہی رہا تھا۔ اوف بس کر دو زری، اور کتنا بولو گی تم۔ جانا کی بات پر زرش نے منہ بسور کر جانا کو دیکھا۔ آج تو وہ جانا کو بھی بات کرنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ کو کیوں چپ کروں میں، بہت بولتی ہو تو تم اب چپ کر کے رہو۔ زرش بول تو لیتی تھی لیکن فی الحال اسے کچھ دشواری ہوتی تھی لفظ ادا کرنے میں۔ زرش کی بات پر سب کہا لگا کر ہنسے۔ جانا نے منہ پھلا کر سلمان صاحب کو دیکھا۔ نہیں بھائی، کوئی بھی اب میری بیٹی کو چپ کرنے کا نہیں بولے گا، میرے تو کب سے کان ترسے ہوئے تھے اس کی باتیں سننے کو۔ سلمان صاحب نے بھی صاف سیدھی زرش کی حمایت کی تو زرش نے زبان نکال کر جانا کو دکھائی اور پھر سے اپنا ایک نیا قصہ بتانا شروع ہو گئی۔ سعد کو فون آیا تو وہ سب کو ہنستا مسکراتا چھوڑ فون سننے چلا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے کال آئی تھی، وہ لوگ سکندر کے مشن کی انفارمیشن چاہتے تھے۔ سعد نے اس بارے میں وجدان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ واپسی کے لیے مڑا تو اس کی نظر لان میں موجود جھولے پر بیٹھی اشال پر پڑی، جو ٹراؤزر اور شرٹ پہنے دنیا سے بے خبر وہاں بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ سعد نے کل رات ہی وجدان سے اشال سے شادی کرنے کی بات کہی تھی، اور وجدان نے بھی بہت خوشی سے ہاشم صاحب سے بات کرنے کا کہا تھا۔ سعد بھی چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ موجود تھوڑی سی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو یہاں بیٹھ کر؟ سعد کی آواز پر اشال نے اپنی خوبصورت ہری آنکھوں سے اسے دیکھا، جن پر کل سے کوئی چشمہ نہیں تھا۔ سعد اس کا بہترین نشانہ دیکھ کر اتنا تو سمجھ چکا تھا، اس کی نظر بالکل ٹھیک ہے، اس کا چشمہ بھی بس انہیں بے وقوف بنانے کا ایک طریقہ تھا۔ کچھ نہیں، میں بھلا کیا سوچوں گی ایجنٹ جی، اشال نے مسکرا کر لاپرواہی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں غم تھا جو سعد سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، مت بتاؤ، ویسے پریشانی بتانے سے کم ہو جاتی ہے، سعد نے مسکرا کر کہا۔ بالکل غلط، انسان کو بس ایسا لگتا ہے کسی کو اپنی پریشانی بتا کر، اپنا دکھ بانٹ کر وہ ہلکا محسوس کرتا ہے، حالانکہ اصلیت تو یہ ہے کہ اس دکھ سننے والے کو ہماری تکلیف سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں، وہ تو بس تھوڑا انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے، اور یہ خود میں بھی ایک دکھ ہے۔ اشال نے سوچ کے عالم میں کافی گہری بات کہہ دی۔ مجھے نہ صرف تمہارے دکھ سے بلکہ تمہاری خوشی، پریشانی، مسکراہٹ، ہر چیز سے فرق پڑتا ہے اشال، سب میرے لیے اہم ہے۔ اشال اس کی بات پر خاموش ہی رہی تھی۔ سعد بھی کافی دیر اس کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا رہا۔
پھر اس نے سکوت توڑا۔ تم سکندر کیوں بنی اشال؟ ایسی کیا دشمنی تھی تمہاری عربی سے جس نے تمہیں یہ خطرناک قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا؟ اور تم وجدان کے ماضی کے بارے میں سب کیسے جانتی تھی؟ اشال نے مسلسل سامنے دیکھتے ہوئے اپنی مٹھیاں کسیں۔ سعد نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ایجنٹ جی، اشال نے بہت زیادہ سنجیدگی سے کہا، اور یہ سنجیدگی سعد کو اپنے منہ پھٹ پڑاخا پر بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ اس نے شرارت سے بولا، تمہیں پتہ ہے میرا مشن سکندر کو پکڑنا تھا، میں چاہوں تو تمہیں آرمی کے حوالے کر سکتا ہوں۔ سعد کی بات پر اشال نے اپنی ابرو اچکا کر سعد کو دیکھا۔ اور ریلی، جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ آپ ایجنٹ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کو بھی اٹھا کر کہہ دیں گے یہ سکندر ہے تو آرمی ہیڈ کوارٹرز والے آپ کی بات کو پتھر کی لکیر سمجھ کر مان لیں گے۔ آپ تو یہ تک ثابت نہیں کر سکتے کہ سکندر ایک آدمی نہیں لڑکی ہے۔ اشال نے ایک مغرور سی مسکان کے ساتھ کہا تو سعد بھی اس کی ہوشیاری پر مسکرا دیا۔ مجھے تو لگا تھا لڑکی ہو تو بیوقوف ہوگی، لیکن تم تو کافی چالاک نکلے بہادر پڑاخا۔ سعد نے شرارت سے کہا۔ اشال کے لبوں کی مسکان پل بھر میں غائب ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ایجنٹ جی، ایک عورت کمزور نہیں ہوتی، وہ صرف کمزور بننے کا دکھاوا کرتی ہے، کیونکہ یہ دنیا عورت کو کمزور دیکھنا چاہتی ہے، لیکن اگر وہ عورت اس جہاں کے لوگوں کا خوف دل سے نکال دینا تو ایسی مضبوط چٹان بن سکتی ہے جس کے سامنے طاقتور مرد بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں۔ اسی لیے کبھی بھی عورت کو کمزور مت سمجھنا، اور بس ایک خاموش طوفان ہے وہ۔ سعد اشال کی گہری سبز آنکھوں میں وہ مضبوطی دیکھ سکتا تھا، اور اس مضبوطی کے سامنے سعد کی نظریں عقیدت سے جھک گئی تھیں۔ اشال بی بی ملازمہ کی آواز پر سعد اور اشال دونوں اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئے تھے۔ آپ کو ہاشم صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اشال نے اس بات میں سر ہلاتے ہی وہ ملازمہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اشال نے مسکرا کر سعد کو دیکھا۔ چلیں ایجنٹ جی، میرا بلاوا تو آ گیا۔ چلیں، نائس ٹو میٹ یو۔ اشال نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا جو اب کی بار سعد نے تھام لیا۔ اشال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ارے واہ، آپ نے میرے سے ہاتھ ملا لیا، تبدیلی آ گئی، یعنی تبدیلی آ رہی ہے۔ اشال نے شرارت سے کہا تو سعد نے اس کے ہاتھ پر اپنی مضبوط پکڑ کر کے اسے تھوڑا قریب کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اشال کے چہرے پر کٹنگ کی وجہ سے آئی لٹوں کو ہٹایا۔ یہ ہاتھ اس لیے پکڑا ہے اشال کیونکہ اسے زندگی بھر تھامنے کا ارادہ ہے میرا، اور ہاں، جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، ورنہ تمہارا یہ ایجنٹ سکندر کو سچ میں اپنے پاس قید کر لے گا۔ اشال سعد کی بات سمجھ نہیں پائی تھی، وہ تو بس سعد کی لو دیتی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ پہلے کبھی تو سعد نے اسے یوں نہیں دیکھا تھا۔ اشال نے بہت مشکل سے اپنی شور مچاتی دھڑکنوں کو خاموش کروایا اور اپنا ہاتھ چھڑوا کر جلدی سے اندر بھاگ گئی۔ وہ ہال میں داخل ہونے تک سعد کی نظروں کی تپش محسوس کرتی رہی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہیں ہال میں دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کے بعد اشال اپنے کمرے میں گئی اور کپڑے چینج کر کے ہاشم صاحب کے کمرے کی طرف چل دی۔ آ جاؤ۔ اشال کے دروازہ کھٹکھٹانے پر ہاشم صاحب کی آواز آئی تو اشال مسکرا کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم۔ اشال نے ایک نظر سائڈ پر کھڑے وجدان کو دیکھا اور پھر ہاشم صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میرا بیٹا آیا ہے، یہاں آؤ میرا بیٹا۔ اشال مسکرا کر ہاشم صاحب کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاشم صاحب نے بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وجدان نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ ہاشم صاحب کی بات پر اشال نے سوالیہ نظروں سے وجدان کو دیکھا تو وجدان نے بھی مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اشال نے اپنا سر جھکا کر اپنے آنسو ضبط کیے تھے۔ وجدان نے اشال کو بھی سب بتایا تھا اور اشال کے دل میں ہاشم صاحب کے لیے عقیدت بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ نہیں میرا بچہ، افسردہ نہیں ہو، تم میری بیٹی ہو، میری بیٹی، بالکل جس طرح وجدان میرا بیٹا، آج ابھی سے اسی طرح تم بھی میری بیٹی ہو۔ ہاشم صاحب نے بہت محبت سے اشال کا چہرہ پکڑ کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور اپنائیت دیکھ کر اشال کی سب آنکھیں بھر گئی تھیں۔ بس اب بالکل نہیں رونا تم نے، میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھی؟ میری بیٹی کی خواہش بھی آج پوری ہو گئی ہے اور میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاشم صاحب نے اشال کی
آنسو پونچھ کر کہا۔ اشال بھی اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے مسکرا کر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اشال تم مجھے اپنا بابا مانتی ہو؟ بالکل بابا، دل سے۔ اشال نے اپنے ہاتھ ہاشم صاحب کے ہاتھوں پر رکھے تھے۔ اشال جانتی تھی اس کے سامنے بیٹھا یہ شخص ایک انتہائی عظیم انسان ہے۔ میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گی؟ جان چاہیے؟ اشال کے سوال پر ہاشم صاحب کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں، جبکہ وجدان بھی اپنی نگاہوں میں ڈھیروں محبت سمیٹ کر اشال کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں میرا بیٹا، اللہ تمہیں میری عمر بھی لگا دے، ہاشم صاحب نے بہت محبت سے کہا، اور پھر اپنے ہاتھ اشال کے چہرے سے ہٹا کر اشال کا ہاتھ تھاما۔ وجدان نے مجھ سے ایک بات کہی ہے۔ ہاشم صاحب کی بات شروع کرنے پر اشال نے تمام توجہ ہاشم صاحب کی بات پر لگا دی۔ سعد تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میری اور وجدان کی بھی یہی خواہش ہے، کیونکہ سعد بہت ہی زیادہ اچھا انسان ہے بیٹا، وہ تمہیں بے انتہا خوش رکھے گا۔ ہاشم صاحب کی بات پر اشال نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب وہ سعد کی بات کا مطلب بھی سمجھ چکی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بہت بہادر اور خود مختار لڑکی ہو، اپنے فیصلے خود بہت اچھے طریقے سے لے سکتی ہو، لیکن آدمی اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اشال، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاشم صاحب کی بات پر اشال کافی دیر غور کرتی رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعد ایک انتہائی اچھا انسان تھا، اس کی زندگی میں آنے والی کوئی بھی لڑکی خوش قسمت ہی ہوتی، مگر اشال پھر خود سے کیے اس وعدے کا کیا کرتی؟ اگر تمہیں سوچنے کے لیے وقت نہیں بابا، جیسے آپ کی مرضی، مجھے آپ دونوں کا ہر فیصلہ دل سے قبول ہے، اشال نے ان کی بات کاٹ کر کہا۔ ہاشم صاحب نے مسکرا کر اشال کے سر پر ایک بوسہ دیا۔ تو بھی ٹھیک ہے، وجدان کی شادی کے ساتھ ہی تمہاری شادی بھی ہوگی، اور کل دوپہر کو تم دونوں کا نکاح ہوگا، اور پھر رات کو مہندی۔ اشال کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ یہ کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو گئے آپ دونوں؟ میری شرافت دیکھ کر اشال کی بات پر ہاشم صاحب اور وجدان کہا لگا کر ہنسے۔ اشال بھی دونوں کے ساتھ مل کر مسکرا دی۔ اسے لگ رہا تھا اس کی ہر محرومی دور ہو گئی ہو۔ پھر اس کے ذہن میں سعد کا خیال آیا تو مسکان شرمیلی ہو گئی، اور اشال نے اپنا سر جھکا لیا۔ لگتا ہے آپ کو چیلنجز پسند ہے ایجنٹ جی، تبھی تو مجھ سے شادی کر رہے ہیں۔ اب اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتے رہیے گا، اشال شرارت سے سوچ کر مسکرا دی تھی۔